انڈیا میں ایک گروہ پکڑا گیا جو یتیم خانوں سے یتیم بچے اٹھاتا تھا، کچھ کی پرورش کرتا تھا، جو لڑکے تھے ان کو مختلف جگہوں پر نوکریاں دیتے تھے، لے کے دیتے تھے، جیسے ہی بڑے ہوتے تھے ان کی تربیت ایسی تھی وہیں پہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے۔ اسی طرح جو لڑکیاں تھیں جو ذرا بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی ہوتی تھی ان کو دھندے پہ لگا دیا تھا، سب کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کرتے تھے میاں بیوی بن کے، اور اس کے بعد جو ہے ان بچوں سے اس طرح کے کام لیتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک جوڑا تھا جس نے مختلف سیاسی جماعتوں سے یتیم اٹھائے، جو سیاسی جماعتوں سے نکالے جا چکے تھے، ان یتیموں کو اٹھایا، عمران خان کو اس کا لیڈر بنایا گیا، یہ سب لوٹ مار شروع ہو گئی۔ بشرا بی بی کو چلانے والا جو پیر تھا اس کے کتنے رابطے تھے فیض کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور ایوان صدر میں صدر کو پھینٹی لگ سکتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ ایوان صدر ہو، صدر مملکت ہو، جو سپریم کمانڈر ہے ملک کا، اس کو پھینٹی بھی لگ سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور پیش تو نہیں آیا، سوری میں غلط کہہ گیا، لیکن یہ واقعہ پیش آ جانا تھا اگر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ یہ ہمیں بیان نہ کرتے تو ہمیں کبھی اس بات پہ یقین نہیں آتا۔ اس کے راوی جو ہیں وہ اسار رانا ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک ملاقات کا احوال بتایا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عارف علوی صاحب سے ملاقات میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو صدر ہونے کے ناطے سے ایوان صدر کے اندر کبھی ڈر نہیں لگا، تو ان کے انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ یہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کسی سے اللہ کے سوا کسی سے نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں معاملہ اس وقت بالکل الٹ ہو گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو خوف آتا تھا کہ کسی دن مجھے پھینٹی نہ لگ جائے۔ اور یہ پھینٹی کن سے لگ سکتی تھی؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں باجوہ اور فیض کی حکومت تھی۔ جنرل فیض جو آج کل جو ہے وہ کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں، باجوہ صاحب رہے نہیں، ان سے پھینٹی لگنے کا تھا۔ اس پر اسار رانا کافی حیران پریشان تھے، انہوں نے کافی لمبی چوڑی تحریر بھی لکھی اس کے اوپر، ساری تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ جس طرح سے لوگ یہ چلا رہے تھے، مجھے بھارت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جی ہاں، انڈیا میں ایک گروہ پکڑا گیا جو یتیم خانوں سے یتیم بچے اٹھاتا تھا، کچھ کی پرورش کرتا تھا، جو لڑکے تھے ان کو مختلف جگہوں پر نوکریاں دیتے تھے، لے کے دیتے تھے، وہ ایز اے چائلڈ لیبر کام کرتے تھے، پھر جیسے ہی بڑے ہوتے تھے ان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ وہیں پہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے۔ اسی طرح جو لڑکیاں تھیں جو ذرا بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی ہوتی تھی ان کو دھندے پہ لگا دیا جاتا تھا، یعنی ایک کو کام پر لگا دیا جاتا ہے، دوسرے کو دھندے پہ، دھندا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا دھندا ہوگا، جسم فروشی کا دھندے پہ لگا دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو گروہ پکڑا گیا تو وہاں کے میڈیا نے اسے یتیم خور گروپ کا نام دیا، یعنی وہ گروپ جو یتیموں کو کھاتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ داستان ہے، وہ جس جوڑے نے یہ کام شروع کیا تھا اس نے بعد میں مزید جوڑوں کو اس میں شامل کیا۔ موقف انہوں نے یہ اپنایا کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اور ہم نے اسی لیے یہ جرم کیا کہ ان بچوں کو، کچھ کو پالا، کچھ کو پلے پلائے بچے تھے، سب کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کرتے تھے میاں بیوی بن کے، اور اس کے بعد جو ہے ان بچوں سے اس طرح کے کام لیتے تھے جس میں نے آپ کو بتایا چوری ہے، ڈکیتی ہے، رازنی ہے، اور جسم کا دھندا ہے۔ جو لڑکیاں تھیں ان سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ مجھے یک خیال آیا کہ سار آنے والی بات تو بالکل کسی حد تک اس سے ملتی جلتی نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ایک جوڑا تھا جس نے مختلف سیاسی جماعتوں سے یتیم اٹھائے، جو سیاسی جماعتوں سے نکالے جا چکے تھے، ان یتیموں کو اٹھایا، ان میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور ان سب کو مختلف پارٹیز کے، آپ ذرا اگر پی ٹی آئی کی فارمیشن پہ غور کریں، دیکھیں، اس میں آپ کو ہر پارٹی کے چند لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سب سے زیادہ تعداد ان یتیموں کی ہے جو مشرف کے جانے کے بعد یتیم ہوئے تھے۔ آپ میری سمجھ رہے ہوں گے کہ مشرف کے جانے کے بعد جو اس کو ابو بولتے تھے، وہ جو یتیم ہوئے تھے ان کو اٹھانا آسان تھا کیونکہ وہ عادی تھے ایک وردی والے کی گود میں پلنے کے۔ ان سب کو اٹھایا گیا، عمران خان کو اس کا لیڈر بنایا گیا، پارٹی تشکیل دی گئی، یہ سب لوٹ مار شروع ہو گئی، لیکن یہ ان دونوں کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ ایک کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ چیزیں چاہیے تھی اور ایک کو اپ گریڈ ہونا تھا، یعنی اس کو آرمی چیف بننا تھا اپنے مستقبل کے لیے، جیسے بھارتی جوڑے نے کام کیا تھا اسی طرح اس جوڑے نے بھی کام کیا۔ اور یہ جتنے یتیم تھے، کوئی ایوان صدر میں چلا گیا، کوئی ایوان وزیر اعظم میں چلا گیا، کچھ وزارتوں میں بیٹھ گئے، کچھ کو نوازشات کی گئیں، ٹھیکے دیے گئے،
جو بلڈرز تھے ان کو سوسائٹیز کے نام پر زمینیں جو ہیں وہ دی گئیں. تو یہ ساری لوٹ مار چلتی رہتی اگر طریقے عدم اعتماد کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہوتی. بڑا خوفناک معاملہ ہے کہ اگر ایوان صدر میں بیٹھا صدر بھی پھینٹی کھانے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ ہمیں پھینٹی نہ لگ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا کیا حال ہے یا کیا مستقبل ہے. حال تو چلے اب ٹھیک ہو گیا، مستقبل شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن ماضی میں یہ کس طرح کی جمہوریت تھی جو لوگ ایجا کو نعبدو ایجا کا نستعین کا نعرہ لگاتے تھے، اصل میں وہ کس کے سامنے جھک رہے تھے، اصل میں وہ کس کی بات مان رہے تھے، اصل میں وہ کس کی پیروی کر رہے تھے. یہ باتیں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور امید کی جا رہی ہے، یہ تو عارف علوی صاحب نے اب بتایا ہے اور بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کیسے کام کرتے تھے، کس طرح سے بشرا بی بی ان کو چلاتی تھی اور بشرا بی بی کو چلانے والا جو پیر تھا اس کے کتنے رابطے تھے فیض کے ساتھ. یہ سارے معاملات آہستہ 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 سامنے آتے چلے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.